الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا۔ پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا۔ جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا۔ وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو اب قابل اطلاق نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ آئین نے قانون سازی کا اختیار پارلیمان کو دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس بولے اسپیکر قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات کی تائید کرتی آئی ہیں۔ ایاز صادق نے پی ٹی آئی اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور کمیٹی بنائی۔ بلاول بھٹو نے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری قرار دے دی۔ وکلاء سے خطاب میں کہا عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے آمریت کا راستہ روکنے کے لیے میثاق جمہوریت کیا۔ بے نظیر بھٹو شہید نے اس وقت آئینی عدالت کی تجویز دی ججز کی تقرری میں شفافیت بے نظیر بھٹو شہید کا مطالبہ تھا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ نون لیگی ارکان اسمبلی نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد سے متعلق الیکشن کمیشن کا طویل اجلاس، مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ حکومت کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھجوا دیا۔ آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ۔ کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس اور جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچ تشکیل دیتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اورچنک کی ملاقات۔ دو طرفہ امور تجارت کو مزید وسعت دینے پر بات چیت۔ فریقین کا باقاعدہ رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روس سے تجارتی، اقتصادی توانائی، مواصلات اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ آئندہ ماہ روسی وزیر اعظم مشن کے دورے پاکستان کے منتظر ہیں۔ شہباز شریف اور روسی نائب وزیر اعظم کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت۔ وکلاء برادری نے مجوزہ آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ لاہور میں ہونے والے وکلاء کنونشن کا اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات کیا جائے۔ آئینی پیکج آئین کے خلاف اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ قومی اسمبلی کے پاس ایسی ترامیم پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ سمجھوتا کرنے والے وکلاء اور ان کی کمیٹی کو نہیں مانتے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پاکستان کے آئین میں تبدیلی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ سابق صدر عارف علوی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو۔ عارف علوی نے کہا جن کی اپنی ساکھ نہیں وہ آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہر جماعت کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں جلسہ کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ حکومت میں آدھے سے زیادہ لوگ فارم 47 والے ہیں۔ بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں سپٹمبر 21 کو بروز ہفتہ ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف، خان صاحب کی آزادی کے لیے میرے آپ سب سے درخواست ہے پاکستان کے جھنڈے اٹھائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں۔ عرصے بعد لاہور مینار پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام سے درخواست ہے پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈے تھام کر نکلیں۔
کارکن زیادہ سے زیادہ تعداد میں پرامن طریقے سے شرکت کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں لاہور کا جلسہ ضرور ہوگا اور بھرپور شرکت کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے روکا تو سڑک پر جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہی اسلام آباد میں انتخابی عہدیداریاں سنیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کی الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت۔ ریٹائرڈ جج شکور پراچا کو الیکشن ٹریبیونل کا جج مقرر کرنے کا آرڈر بھی کالعدم قرار۔ توشہ خانہ کیس 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 3 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ لکھا، نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق میجسٹریٹ کے لیے 3 دن میں اور سیشن کورٹ کو 5 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ ہائی کورٹ کو 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ کے التوا کا شکار ہے۔ بلوچ نوجوانوں کو بھڑکانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا، کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد واضح ہو گیا بلوچستان میں کون تباہی چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، نوجوانوں کو بلوچستان کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ صوبے میں ترقیاتی کام اولین ترجیح، نوجوانوں کے لیے وسائل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں یہ ضرور ہوا ہے، پی ٹی آئی کے 3.5 سال کا دور اقتدار تھا، نہ ان کے پاس میجورٹی نیشنل اسمبلی میں تھی، نہ ان کے پاس میجورٹی سینٹ میں تھی، اور ممبرز پورے بھی نہیں ہوتے تھے اور بل پاس ہو جاتے تھے۔ بدماشی لڑائی کے ذریعے انہوں نے اپنے قانون پاس کروائے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے آئینی ترامیم اتفاق رائے سے ہو۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نمبر پورے ہوں گے تو ہی آئین سازی ہوگی۔ حکومت اپنا موقف لے کر ایک ممبر کے گھر جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بندوق کے زور اور ارکان کی تعداد پوری کیے بغیر ہی آئین سازی کی جاتی رہی۔ پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا کے دہشت گرد ہیں۔ تحریک انصاف حکومت سے ڈیل چاہتی ہے، این آر او مانگ رہی ہے۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں آئینی ترامیم پر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وکلا تنظیموں کی تجاویز کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ آئینی ترامیم پر وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کہا، عدلیہ آزاد ہو تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ چیف جسٹس پسند یا ناپسند کا لانے کی کوئی بات نہیں۔ لیٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے خلاف جرمانے کی تجویز۔ ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے متعلق سفارشات پیش کر دی۔ ذرائع کے مطابق سفارشات کی منظوری پر لیٹ ریٹرن فائلنگ سرچارج وصول کیا جائے گا۔ کمپنی کی لیٹ ریٹرن فائلنگ پر 20,000 روپے اور انفرادی طور پر لیٹ ریٹرن فائلنگ پر 1,000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن مطالبات کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر۔ کہتے ہیں حکومت کی طرف سے پینشن قوانین میں تبدیلی، تنخواہوں پر ظالمانہ ٹیکس قبول نہیں۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کوئٹہ میں پینے کا پانی نایاب، 26 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر میں عوام صاف پانی کو ترس گئے۔ غیر قانونی ڈرلنگ کے باعث صورتحال ابتر، زمین کی ساخت کمزور پڑ گئی، آئندہ نسلوں کے حصے کا پانی بھی استعمال ہو چکا۔ شہر کو روزانہ 5 کروڑ 20 لاکھ گیلن پانی درکار، صرف 3.5 کروڑ گیلن کی سکت موجود۔ نواحی علاقوں کے شہری دور دراز سے پانی لانے پر مجبور۔